نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دل اگر درست ہو جائے تو سبھی کچھ درست ہو جاتا ہے، اور اگر دل بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے. اور دل کا بگاڑ ایسا ہے کہ جس کو مسلسل درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے، ایک دفعہ اگر آپ کا دل ٹھیک ہو جائے تو ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے؟ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ کیا مشکل ہوتی ہے؟ اپنا ایکسپیرینس بتائیے نا. آپ کہتے ہیں میرا دل بہت خراب ہو رہا ہے، میرے دل کو کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، تو کیا وجہ ہوتی؟ ماحول کے بدلنے کی وجہ سے. اور ارد گرد کے لوگوں کے اثرات ہم پہ پڑتے ہیں. اور کس کا اثر ہوتا ہے؟ معاشرہ اور لوگوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے وہ تو جی انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں، دنیا کی محبت. اور کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. کوئی چیز ایسی ہوگی جس کے بارے میں شیطان نے وسوسہ نہ ڈالا ہو؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا کہ آج تک مجھے کوئی وسوسہ نہیں آیا؟ کسی کو چھوڑا اس نے؟ نہیں. تو پھر جب شیطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں وسوسہ ڈال سکتا ہے دل میں، اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈال سکتا ہے، تو باقی کس کو چھوڑا ہوگا اس نے؟ ہر ایک کے بارے میں ڈال دیتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور پھر بعض اوقات تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس کی زد میں بھی آ جاتے ہیں. بجلی کے کچھ کرنٹ ہلکے ہوتے ہیں اور کچھ پکڑ لیتے ہیں، اور کچھ تو جان لیوا ہوتے ہیں، ہے نا. تو دل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ برتنوں کی طرح صبح سویرے صاف کر کے اوندے منہ رکھ دیں تو سارا دن صاف رہیں گے، ایسا نہیں ہے. اس کو تو سارا وقت واچ کرنا پڑتا ہے اور اس کا علاج کرتے رہنا پڑتا ہے. اور اگر آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں تو یہ بہت جلد بگڑ جاتا ہے. تو اس کے تزکیہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، اچھے لوگوں کی صحبت، اور پھر ایسا لٹریچر پڑھتے رہنا چاہیے، ایسی کتابیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور پھر ان کے مطابق اچھے اچھے ایسے عمل کرتے رہنے چاہیے کہ یہ دل کنٹرول میں رہے اور سیدھا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. اگر قرآن مجید کا ترجمہ آ جائے تو پھر قرآن مجید کی جو تفاسیر عربی میں ہیں اور احادیث کی جو شروحات ہیں، کیونکہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے، تو ایک مقصد تو یہ تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ عربی میں جو لٹریچر ہے وہ ہمارے اسٹوڈینٹس کو پڑھنا آئے، کیونکہ امہات الکتب جو ہیں ہمارے دین کی وہ عربی میں ہی ہیں. ٹھیک، یہ کچھ اسٹوڈینٹس کی خواہش تھی، اور الحمدللہ یہ تقریباً 1 سال سے کچھ ہی زیادہ ہوا ہے. اس میں صرف ہفتے میں 1 دن جمعے کے دن کلاس ہوتی ہے، اور میں جہاں پر بھی ہوتی ہوں اس کو جاری رکھتی ہوں تاکہ آگے بڑھتے رہیں، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. الحمدللہ کافی اچھی پروگرس ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو بھی میں انکریج کروں گی کہ تھوڑی سی ایفرٹ اس پر ضرور لگائیں اور تھوڑی تھوڑی محنت کرتے چلے جائیں، اور انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. آج ہم اگلا لیسن پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہم نے شروع کیا. مقدمہ آپ کو میں جب لاہور میں آئی تھی دسمبر میں کو دے کر گئی تھی، چھوٹا سا پتلا سا ایک کتابچہ سا. اس کی جو اوریجنل بک ہے یہ 4 والیوم میں ہے، اور 1 والیوم اس سائز کا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے 3 اور ہیں اس کے علاوہ. لیکن زبان اتنی آسان ہے، بہت جلد اس کے کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں اگر پڑھنا آ جائے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سنجیدگی کے ساتھ مقدمے کو پڑھ لے اور اس کی ریڈنگ سیکھ لے تو اس کے بعد باقی سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں رہتا. ٹھیک، تو آج ہم پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام المؤمن کے بارے میں 150 پیج. آپ کے پاس کاغذ ہیں؟ ٹھیک ہے. پہلے جب میں عربی پڑھوں گی تو آپ زبر زیر لگا لیجئے، پھر اس کے بعد ترجمہ ہوگا، اور پھر آپ میں سے جو بھی ڈسکشن میں حصہ لینا چاہے موسٹ ویلکم. المؤمن کا لفظ جو ہے یہ ایمان سے ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟
ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب ایمان کی بات کرتے ہیں اور ایمان والے ہیں اور بار بار ایمان کا ذکر کرتے ہیں، تو ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ جی، یقین اور عمل کر کے دکھانا. یعنی ایمان، اگر کوئی آپ کو ٹیسٹ ملے، کسی جگہ یہ پوچھا جائے کہ ایمان کی ڈیفینیشن بتائیں، تو کیا لکھیں گے؟ جی، ٹوٹل سبمیشن اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح. ٹھیک ہے. ایمان کو اگر ایک لفظ میں آپ کہیں نا تو اس کو کہیں تصدیق. ٹھیک ہے. تصدیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم لفظ تصدیق تو بولتے رہتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتی ہے؟ سچا کرنا. کس کو؟ ماننا، سچ کو تسلیم کرنا. اوکے. یا سچ کو سچ کہنا، سچ کو سچ مانا، سچ ثابت کرنا اور سچ کی گواہی دینا. اوکے، ٹھیک ہے. صدق یصدق، تصدیق، کسی چیز کی سچائی کو ماننا، اس کو ثابت کرنا. اور آمن یؤمن، ایمان ہوتا ہے، ایمان لانا، کسی چیز پر یقین رکھنا، اس کا وثوق کرنا. ایمان کو اگر آپ یوں سمجھیں کہ اس کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے. اگر کوئی شخص صرف دل میں ایمان لایا ہوا ہو تو کیا خیال ہے کہ وہ مومن ہوگا؟ نہیں. اس کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ وہ زبان سے اس کا اقرار کرے. اور پھر اگر ایک شخص زبان سے اقرار کرے لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہ ہو، یہ دل گواہی نہ دیتا ہو، تو کیا وہ مومن ہوگا؟ نہیں. مثلا منافقین کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ دن رات اپنی زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے. تو صرف زبان سے گواہی دینا بھی کافی نہیں، صرف دل میں مان لینا بھی کافی نہیں، بلکہ دل سے ماننے کے بعد زبان سے اس کا اظہار، اقرار اور عمل سے اس کی تصدیق جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو المؤمن، اب یہ لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی بنتا ہے. ومن اسمائه الحسنى عز وجل المؤمن. قال الله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سورة الحشر. ومن اسمائه الحسنى، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے عز وجل، عزت و جلال والے رب کے، المؤمن، المؤمن یعنی امن دینے والا. آمنہ کے ساتھ جب بے کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اطمینان، یعنی ایمان کا معنی پھر اطمینان ہو جاتا ہے جب اس کے آگے بی لگتا ہے، بی صلہ، آمن بی. المؤمن پھر اس کا عام ترجمہ کیا کیا جائے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو؟ امن دینے والا، کیونکہ جو شخص ایمان لاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی هو المؤمن الذي اثنى على نفسه بصفات الكمال والجلال والجمال المصدق لنفسه ولرسله فيما بلغوه عنه الذي امن خلقه من ان يظلمهم. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، هو المؤمن، وہ المؤمن ہے، الذی، وہ جس نے، اثنى علی نفسہ، تعریف کی ہے اپنی ذات کی، بصفات الکمال والجلال والجمال، ایسی صفات کے ساتھ جو کامل بھی ہیں، عظمت والی ہیں اور خوبصورت ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے اپنی صفات کے ساتھ، تو وہ صفات کیسی ہیں؟ ان میں کیا کچھ ہے؟ وہ کامل بھی ہیں. کامل کا مطلب کیا ہے؟ مکمل. اس کو کیسے سمجھیں گے؟ مثلا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، السمیع،
اور بندے بھی سنتے ہیں. تو دونوں کے سننے میں کیا فرق ہے؟ ہاں، اللہ سب کی سنتا اور ہم دوسرے کمرے میں کوئی ہو تو اس کی نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کامل ہے، وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، جبکہ ہماری ہیئرنگ جو ہے اس میں بعض اوقات کوئی بات کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کا مطلب نہیں سمجھتے، بعض اوقات وہ اپنا مدعا صحیح طور پر واضح نہیں کر پاتا، اس کے بھی دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور ہم کچھ اور سمجھ لیتے ہیں. یہی سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی اور پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے. بہت سے تعلقات کی خرابی مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک. اور مس کمیونیکیشن کی وجہ یا سنانے والے یا سننے والے کے صفت سمع میں کمی اور نقص ہے. جب لوگ جھگڑا کر رہے تھے نا آپس میں، ذرا غور کیا کریں. ایک کہتا ہے میں نے یہ کہا تھا، دوسرا کہتا ہے بالکل نہیں، تم نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا، تم نے تو یہ کہا تھا. کبھی ایسے سین دیکھے؟ تو یہ بندوں کا حال ہے، سننے کے بعد بھول جاتے ہیں، بعض اوقات اس کا انکار کر دیتے ہیں، بعض اوقات اس کو جھٹلا دیتے ہیں. وجہ کوئی بھی ہو سکتی، لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ نقص، کمی، سننے کی صلاحیت میں کمی، اور پھر سن کے اس بات کو اس طرح سننے میں کمی جس معنی یا کانٹیکسٹ میں وہ کہی گئی ہے. اب مثلاً جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ بندہ جس کی سواری جنگل میں کھو گئی ہو اور پھر وہ اچانک مل جائے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر پکڑ لیتا ہے اس کو؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس وقت خوشی کے مارے اس کی زبان سے ایسی بات نکل گئی ہے. تو اگر کوئی انسان ایسا سن لے کسی کو کچھ کہتے ہوئے تو کیا ہوگا؟ شامت آ جائے گی. یعنی صرف یہ ایک صفت کی بات، کسی بھی صفت کو لے لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیکھنے کی صفت کو لے لیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو لے لیں، رحمت کو دیکھ لیں، ہر چیز میں کمال ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں جو ہمیں بتایا ہے، یہ صفات الکمال بھی ہیں، جلال بھی ہیں، اس میں عظمت ہے، بہت بڑائی ہے، والجمال، اور بہت خوبصورتی بھی ہے. جبکہ بندوں کے اندر لفظی مشابہت میں وہی صفات جو موجود ہیں ان میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں. اب اگر الایمان کو التصدیق لیا جائے تو پھر اس معنی میں المؤمن کا مطلب کیا ہوگا؟ المصدق لنفسه ولرسله فيما بلغوه عنه. المصدق کا کیا معنی ہوگا؟ تصدیق کرنے والا، لنفسه اپنی ذات کے لیے. کوشش کیجیے آپ بھی، جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے. وَلِرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں کی تصدیق کرنے والا. کس معاملے میں؟ فِيمَا بَلَّغُوهُ، اس معاملے میں جو انہوں نے پہنچایا، ہو اس کو، عنہ اس سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے جو بات وحی کے ذریعے ان کو ملی اس کو انہوں نے بندوں تک جو پہنچایا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی تصدیق کی، اس کو سچ کہا. واضح؟ الذی امن خلقہ من ان یظلمہم، الذی وہ المؤمن امن خلقہ، اس کی مخلوق امن میں ہے، من ان یظلمہم اس سے کہ وہ ان پر ظلم کرے. المؤمن امن دینے والا ہے. المؤمن کون ہے؟ امن دینے والا. ہم سب جانتے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کیا اس کے لیے پھر کوئی خوف رہے گا؟ بس اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی شامت نہ آ جائے غلط کاموں کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اب ذرا اس چیز کو ذہن میں رکھ کے سوچیں، المؤمن، کہ میرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ امن دینے والا ہے. اور خصوصاً جس وقت کوئی خوف اور گھبراہٹ کی حالت ہو،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت یاد کر لیں، یہ نام یاد کر لیں اور اسی سے امن مانگیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي خَلَقَ الْأَمْنَ وَمَنَّ بِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَالَّذِي يَهَبُ الْأَمْنَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ عَذَابَهُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وَهُوَ اور وہ سبحانہ پاک ہے، وہ المؤمن المؤمن ہے، الذی وہ جو خلق جس نے پیدا کیا، الامن امن کو. اللہ ہی ہے جس نے امن پیدا کیا، وہی امن کا خالق ہے، اسی سے ہے امن، وہ امن دینے والا ہے. وَمَنَّ بِهِ اور احسان کیا اس کے ساتھ یعنی امن کے ساتھ، علی من شاء جس پر چاہا، من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا امن میں رکھا. والذی اور وہ جو یہب عطا کرے گا، الامن امن، لعبادہ المؤمنین اپنے مومن بندوں کو، کب؟ یوم القیامت قیامت کے دن. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اس دن کی گھبراہٹ سے وہ لوگ امن میں ہوں گے. وَيَأْمَنُ اور امن میں ہوتا ہے، عذابہ اس کے عذاب سے، من جو لا يستحقہ اس کا مستحق نہیں ہوتا، یعنی جو اس کے عذاب کا مستحق نہیں ہوتا وہ اس سے امن میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امن کے بارے میں ذرا سوچیے کہ کہاں کہاں وہ امن دیتا ہے. جی کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امن دیتا ہے بندوں کو؟ کوئی تاریخ سے مثال بتائیے، کس کس کو امن دیا اللہ تعالیٰ نے عین گھبراہٹ کے وقت؟ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہاں شاباش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو اس ہجرت کے موقع پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل تھام لیا تھا، اور بدر کے موقع پر وہ اونگ طاری کر دی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لَتُنَبِّئَنَّهُمْ أَمْرَهُمْ هَذَا کہ تم ان کو اس کے بارے میں بتاؤ گے، جب یعنی کہ کچھ عرصے کے بعد وہ کنویں میں ہیں اور ان کے طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی بھیجتے ہیں اور ان کو امن عطا کرتے ہیں. جی آپ مکہ کو امن والا شہر کہا، مکہ والوں کو کیسے امن دیا؟ یعنی یہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے نا جن کو امن دیا اللہ نے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو امن دیا سورۃ قریش میں. جی کیا پڑھیے ذرا. اصل میں یہ کیوں آپ ہی سے نکلوا رہی ہوں تاکہ آپ محسوس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امن دیتا ہے. تو کبھی بھی شدید گھبراہٹ ہو آپ کو تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کریں، بھروسہ کریں، اس کا دامن تھامیں. پڑھیے سورۃ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. قریش کے بارے میں ہو رہی ہے بات. کون تھے وہ؟ مسلمان تھے؟ نہیں تھے. یعنی اس کا ایک امن عام ہے دنیا میں، اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ کوئی مومن ہے یا کافر ہے، اور ایک امن خاص ہے جو اس کے اپنے خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے. پچھلے دنوں ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے تو انہوں نے اپنا کلاس میں واقعہ سنایا کہ کس طرح ان کے گھر میں ڈاکو داخل ہو گئے، 4 لوگ، اور کہتی کہ اس دن میں دعائیں پڑھنا بھول گئی یا سستی کے مارے نہیں پڑھی. شاید 6 مہینے ہوئے تھے شادی ہوئے یا کچھ عرصہ گزرا تھا، اور ان کے سامنے ان کے ہسبینڈ کو انہوں نے شارٹ ڈیڈ کر دیا. تو کہتی ہے کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کی طرف آنا تھا یا اللہ عالم
کہتے میں نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور یہ دعائیں پڑھنا شروع کر دی. کہتے جو پڑھنا شروع کیا تو معلوم نہیں ان کو کیا ہوا, کسی نے اپنا جوتا چھوڑا, کسی نے کوئی چیز چھوڑی اور خود بخود بھاگ گئے. تو اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی امن دینے والا ہے اور میں اس کی مدد لے سکتی ہوں, پناہ لے سکتی ہوں, ایسے مواقع پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو امن دے گا. اصل چیز کیا ہے؟ یقین کرنے کی. ٹھیک ہے نا, ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب تو امن دینے والا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی سے اب نارمل خوف ہوتا ہے. اب نارمل خوف کون سا ہوتا ہے؟ جو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں اعتدال ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے, لیکن ڈر ایسا نہیں جو مایوس کر دے, کہ انسان رونا دھونا شروع کر دے, پینک ہو جائے اور کہے کہ میری تو توبہ قبول نہیں ہوگی اور میری تو معافی نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مستحق نہیں عذاب کا, قیامت کے دن اس کو عذاب نہیں ہوگا, وہ امن میں ہوگا. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے, الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ملاوٹ نہیں کی, ظلم کی. ظلم سے مراد یہاں شرک ہے, یعنی شرک نہیں کیا انہوں نے دنیا میں. اولئک لہم الامن, ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے. وہم مہتدون, اور وہ ہدایت پانے والے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو شرک نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو امن عطا کرتا. تو ہمیں کیا نہیں کرنا؟ شرک نہیں کرنا. اس بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. یعنی اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ہمیں شرک سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي وَهَبَ عِبَادَهُ الْأَمْنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَأَمَّنَهُمْ بِخَلْقِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي قُلُوبِهِمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اب ترجمہ کیجئے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ, اور وہ پاک ہے, وہ الْمُؤْمِنُ, امن دینے والا, الَّذِي, وہ جو, وَهَبَ, عطا کرے گا, عبادہ, اپنے بندوں کو, الامن, امن, من الفزع الاکبر, اس بڑی گھبراہٹ کے وقت. الفزع الاکبر کون سی؟ قیامت کے دن کی گھبراہٹ. وامنہم, اور امن دے گا ان کو, بخلق الطمأنینۃ فی قلوبہم. خلق کا مطلب ہوتا پیدا کرنا, طمأنینہ اطمینان, سیٹسفیکشن, فی قلوبہم ان کے دلوں میں, ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کر کے. وَأَخْبَرَهُمْ, اور بتایا ان کو, خبر دی ان کو, یعنی دنیا میں ہی خبر دے دی ان کو, أَنَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, کہ نہیں کوئی خوف ان پر, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ, جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ, جو کوئی نیکی لایا, فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا, تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے. یعنی آپ نیکی کریں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت قدردان ہے, آپ کو اجر اس سے زیادہ دے گا جو آپ نے کیا. وہم, اور وہ, من فزع, گھبراہٹ سے, یومئذ, اس دن کی, آمنون, امن میں ہوں گے. ومن جاء بالسیئۃ, اور جو کوئی برائی لایا, یعنی برے کام کرے گا, فکبت وجوہہم فی النار, تو الٹے منہ ڈال دیے جائیں گے, وہ منہ کے بل پھینک دیے جائیں گے آگ میں, اور کہا جائے گا, ہل تجزون, نہیں تم جزا دیے جاتے, الا ما کنتم تعملون, مگر جو تم عمل کیا کرتے تھے. یعنی تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا, نہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے گا لوگوں کو ان کے اعمال. مصدق لرسلہ باظہار المعجزات وللمؤمنین بما وعدہم بہ من الثواب یوم القیامہ
اللہم آمنا فی اوطاننا واصلح ائمتنا وولاۃ امورنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وارحم ذل مقامنا يوم العرض عليك وهو سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی المؤمن، جو المؤمن ہے، المصدق تصدیق کرنے والا ہے، لرسلہ اپنے رسولوں کی، باظہار المعجزات معجزات ظاہر کر کے، یعنی اپنے رسولوں کی تصدیق کیسے کرتا ہے لوگوں کے سامنے؟ معجزے دے کر ان کو. اور ان معجزات کا آپ کو معلوم ہے کہ ہر نبی کو جس جس قسم کا ملا تھا، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے. وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے، بما وعدہم بہ، ساتھ اس کے جو اس نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، من الثواب، ثواب میں سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ثواب کا جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پکا کر کے، سچا کر کے اس کی تصدیق کرے گا ایک طرح سے. ٹھیک. اللہم، اے اللہ، آمنا، ہمیں امن عطا کر، فی اوطاننا، ہمارے وطنوں میں، ہمارے ملکوں میں ہمیں امن دے، جہاں جہاں ہم رہتے ہیں. واصلح، اور اصلاح کر دے، ائمتنا، ہمارے اماموں کی، لیڈرز کی، وولاۃ امورنا، اور ہمارے کاموں کے والیوں کی، یعنی ذمہ داروں کی، یعنی جن کے ہاتھ میں ہماری باغ ڈور ہے، جو ہمارے امیر ہیں. وَأَجِرْنَا، اور بچا ہم کو، من خزي الدنیا، دنیا کی رسوائی سے، ذلت سے، وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے. وارحم، اور رحم فرما، ذل، ذلیل ہونے سے، مقامنا، ہمارے قیام کے وقت، یوم العرض علیک، یوم العرض، جس دن پیش ہوں گے، علیکا، تجھ پر، یعنی جس دن ہم تیرے سامنے پیش ہوں گے اور وہاں کھڑے ہوں گے، تو اس وقت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھ. ٹھیک ہے جی. اس پر کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ اسلام آباد سے اللہ تعالیٰ کی صفت سے کیا سمجھا آپ نے؟ السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ، پچھلے دنوں میں وہ جو واقعہ تھا نا فرعون کے باندی کا، جس کے ایمان کی وجہ سے اس نے اس کو اور اس کی 2 بچیوں کو جلا دیا تھا اس کے سامنے، تو اس کے ایمان کا لیول میں سوچ رہی تھی کہ اس کا کتنا ہائی لیول آف ایمان تھا کہ اس کو اتنا امن تھا. وہ اتنے امن میں تھی، اتنی بڑی چیز اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود. مطلب ہم انبیاء کا تو سوچتے ہیں کہ ان کا تو لیول ہی کچھ اور تھا، لیکن ایک عام خاتون اور ایک عورت جو ہے، تو اس طرح سے اس کا مطلب دل ایٹ پیس ہو جاتا ہے نا. بالکل. یعنی ایسی گھبراہٹ کے موقع پر کون ہے جو دل کے اندر اطمینان ڈال دیتا ہے اور ساری گھبراہٹ دور ہو جاتی. اور استاذ امام ابن تیمیہ کا بھی مجھے خیال آ رہا تھا کہ وہ جو ڈنجن میں اور جیل میں لے کے جا رہے تھے اور ان کے اندر کتنا امن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے دل کو امن سے بھر دیا. جی. امام ابن تیمیہ، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیے؟ جیسے آج ہم پاکستان میں سب سے بے امنی کی حالت میں ہیں. پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو یہ لگتا ہے جیسے صرف بے امنی ہے تو ہمارے ملک میں ہے بد امنی ہے. بد امنی. تو ایسا نہیں کہ جیسے ایک ہی حال ہے اب کہ اسی مومن کی طرف بڑھنا، شرک نہ کرنا. یس. یعنی اگر شرک کریں گے تو دنیا میں بھی امن نہیں ہوگا. اور جو رسوائی ہے، شرک اور ظلم 2 چیزیں ایسی ہیں، بندوں کے ساتھ ظلم کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں بھی ظلم. شرک ظلم ہی ہے نا، اسی لیے یہاں پر ظلم کا لفظ آیا. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے دنیا میں بھی جینا تنگ کر دیتی. گھبراہٹ کے وقت اور خوف کے وقت، پریشانی کے وقت جو دعا بتائی گئی ہے اس میں بھی یہی آتا ہے نا کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یعنی اگر آپ امن چاہتے ہیں تو پھر شرک چھوڑ دیں. آپ کچھ کہیں؟ آپ بولی. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں امن کی تلاش میں چل جاتا ہے. جی ہاں. اور کلیم کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کو امن کا کہوارہ بنا دیں، لیکن جو 2 مین انگریڈینٹس تھے وہی ان میں نہیں. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی حالت کیا تھی؟ کوئی لوٹ مار تھی وہاں؟ کوئی بدامنی تھی؟ ہاں، صرف حرم کا علاقہ ایسا تھا کہ جہاں پر امن تھا وہ اللہ کے گھر کی وجہ سے تھا. لیکن وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، باقی لوگ ارد گرد سے اچکے جا رہے تھے.
سخت بد امنی تھی، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شرک کا خاتمہ کیا، اس کے بعد امن کا حال کیا ہو گیا تھا؟ کوئی واقعہ بتائے گا کیسا امن ہو گیا تھا؟ ایک اکیلی عورت جو تھی، عدی بن حاتم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ایک اکیلی عورت ہیرا سے چلے گی اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا، یعنی زیورات سے لدی پدی عورت. اور عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ زمانہ. اگر ساری دنیا میں بھی امن ہو جائے اور آپ کے دل میں نہ ہو، آپ کے اندر نہ ہو، تو پھر کچھ فائدہ نہیں. تو ہمیں امن اس وقت مل سکتا ہے جب ہم اپنے رب کے ساتھ آنےسٹ ہو جائیں، امانت دار ہو جائیں، اور جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ کر لیں، تو امن ہی امن ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اگلا نام المہیمن. المہیمن ہیمنہ سے نگہبان. ومن اسمائه الحسنى عز وجل المهيمن. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے ناموں میں سے المہیمن بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ، وہ اللہ، الذی وہ ذات ہے، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، الملک بادشاہ ہے، القدوس پاکیزہ، السلام سراسر سلامتی دینے والا یا ہر عیب سے پاک، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز زبردست، الجبار قابض، المتکبر بڑا بن کے رہنے والا. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہرا. و تعالی اللہ تبارک و تعالی، هو المہیمن وہ المہیمن ہے، الشاہد علی خلقہ باعمالہم، الرقیب علیہم، العالم بجمیع المعلومات، الذی لا یعزب عنہ مثقال ذرة فی الارض ولا فی السماء، المطلع علی خفایا الامور وخبایا الصدور، الذی احاط بکل شیء علما واحصى كل شيء عددا. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی هو المہیمن وہ مہیمن ہے، الشاہد جو دیکھ رہا ہے یا گواہ ہے، علی خلقہ اپنے بندوں کو، باعمالہم ان کے اعمال کے ساتھ، یعنی اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے ان کے اعمال کے ساتھ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. الرقیب علیہم ان پر نگران ہے، العالم جاننے والا، بجمیع المعلومات تمام معلومات کا، یعنی ہر قسم کی معلومات اس کے پاس ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. الذی وہ جو، لا یعزب عنہ نہیں چھپ سکتی اس سے، مثقال ذرۃ یا نہیں غائب ہو سکتی اس سے، مثقال ذرۃ ذرے برابر چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، کہیں بھی کوئی بھی چیز کوئی بھی مخلوق اس کی چھپ نہیں سکتی. المطلع جو اطلاع پانے والا ہے، جو جانتا ہے، علی خفایا الامور مخفی کاموں کو، خفایا خفیہ سے، وخبایا الصدور اور دلوں کی چھپی ہوئی چیز سے. یخرج الخبأ، خبأ کا لفظ آتا ہے نا قرآن مجید میں، تو خفایا اور خبایا دونوں کا معنی چھپی ہوئی چیزیں، یعنی سینوں میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، دلوں میں جو چھپے ہوئے راز ہیں یا جو خیالات ہیں، ان سب سے بھی واقف ہے وہ. الذی احاط بکل شیء علما، جس نے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. واحصى كل شيء عددا، اور ہر چیز کو گن گن کے شمار کر رکھا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ایسا نگہبان ہے، ایسا نگرانی کرنے والا ہے کہ جس کے پاس نمبر ایک ہر طرح کی معلومات ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے کچھ ادارے ہوتے ہیں جو نگرانی سرویلنس کا کام کرتے ہیں، مختلف جگہوں کی خبریں لیتے رہتے ہیں، لیکن ان کو سرویلنس کے لیے کتنی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. کیا کیا کرتے ہیں؟ مثلا لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے جاسوس چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور
ہڈن کیمراز ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ سروے ہوتا ہے، شابش، اور جی سیکیورٹی کے لیے وہ گیٹس وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، اور سیٹلائٹ کے تھرو، یس شابش، اور کالز ٹریک کرتے ہیں، ای میل چیک ہوتی ہیں، پوری ٹیم ڈیٹا اپڈیٹ کر رہی ہے، پوری ٹیم ڈیٹا اپڈیٹ کر رہی ہوتی ہے، فنگر پرنٹس لیے جا رہے ہوتے ہیں، کیا 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 جا رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی ناقص ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نمبر ایک کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کسی کی بھی ضرورت نہیں، نہ کسی کیمرے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی ڈاٹا آپریٹر کی، اور نہ کسی مینیجر کی، اور کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ براہ راست ہر ایک کے بارے میں علم رکھتا ہے. اور پھر انسانوں کا علم جو ہے وہ صرف ظاہر کا ہوتا ہے، اور اس میں بھی خبریں پہنچانے والے بعضوں کو اپنی مرضی ساتھ شامل کر کے اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں، اس میں ایکوریسی کے کم ہی چانسز ہوتے ہیں بعضوں کا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وہ ظاہر نہیں، دلوں کے حال تک جانتا ہے، خیال بھی گزرتا ہے اس کا بھی اس کو پتا ہوتا ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے. تو وہ جو نگرانی کر رہا ہے نا، وہ جو نگہبانی کر رہا ہے، وہ جو واچ کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں تو کوئی ٹھہر نہیں سکتا. الرقیب علیہم العالم بجمیع المعلومات. اور پھر ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہوا ہے، کس شخص کی کتنی موومنٹس ہیں. مثلا ایک شخص اپنی نگاہ کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے نا، وہ کیسے ہوتی ہے؟ مثلا کوئی ایک شخص پیپر کر رہا ہے اور بعض بار ادھر دیکھ لیتا ہے، پھر وہ دیکھ، اب اس کو تو پتہ ہی نہیں اس نے کتنی دفعہ نگاہ کی چوری کی. یہ کسی بھی حرام چیز کو دیکھنے کے لیے جس کو منع کیا کہ مت دیکھو، تو اللہ نے گن لیا اس کی نظروں کو کہ کتنی دفعہ اس کی نظر اٹھی، اور پھر اس کا ٹائم بھی گنا گیا، اور پھر اثرات کیا ہوا وہ بھی، اور اس کے نتائج کیا، پورا ڈیٹا ریئل ٹائم میں، کوئی دیر بھی نہیں لگتی. انسانوں کو تو خبریں پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے نا، اتنی وہ پرانی ہو جاتی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُهَيْمِنُ الْعَالِي عَلَى كُلِّ مَخْلُوقٍ فَهُوَ الْعَلِيُّ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ وَهُوَ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَالْكَرِيمُ الْمُهَيْمِنُ عَلَى كُلِّ كَرِيمٍ القوي المهيمن على كل قوي الحكيم المهيمن على كل حكيم العليم المهيمن على كل عليم الجبار المهيمن على كل جبار الكبير المهيمن على كل كبير هكذا في بقية الأسماء. وهو سبحانه، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی المهيمن المهيمن ہے، العالی، عالی کیا مطلب ہے؟ بلند، علی کل مخلوق، ساری مخلوق پر، ساری مخلوق پر، عرش سے بھی بلند ہے. فہو العلی، بس وہ بلند ہے، علی جمیع خلقہ، اپنی ساری مخلوق پر. وہو المؤمن المہیمن، اور وہ مؤمن اور مہیمن ہے، علی کل مؤمن، ہر مؤمن پر، ہر امن دینے والے پر. والکریم المہیمن، اور الکریم المہیمن ہے، علی کل کریم، ہر کرم کرنے والے پر یا عزت دینے والے پر. یعنی دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی مہربانی کا سلوک کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بڑھ کر اس پر بھی وہی مہربانی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی صفت ذاتی ہے ہی نہیں. اگر کوئی کسی کو کسی بھی طرح فائدہ پہنچا رہا ہے، چاہے امن دے کے، چاہے کرم کر کے، تو دراصل اس کا سورس کیا ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی وہاں سے لے کے دے رہا ہے. مثلا کوئی انسان کسی پر خرچ کرتا ہے تو کیا وہ اس کا ذاتی ہوتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے جو اس کو ملا ہوتا ہے، اور اس سے وہ آگے دے رہا ہوتا ہے. تو جو بندوں کے پاس ہے وہ ناقص ہے، وہ ادھار کا ہے، وہ وقتی ہے، وہ تھوڑا ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ حقیقی ہے، وہ کامل ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. القوی المہیمن علی کل قوی. اب کوئی شخص دنیا میں بڑی قوت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے، کوئی اقتدار رکھتا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی طاقت ہے اس کے پاس، چاہے وہ پہلوان ہے یا علم کی قوت ہے یا کسی اور اسکل کی ہے، کچھ بھی، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے زیادہ قوت والا ہے، اور پوری قوت کے ساتھ وہ المہیمن بھی ہے.
الحکیم المہیمن علی کل حکیم. حکیم کون ہوتا ہے؟ حکمت والا. یعنی بندوں میں سے جو حکمت والے ہیں، وزڈم والے ہیں، ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگرانی کس طرح ہے کہ ان سے بڑھ کر وہ حکیم ہے. العلیم المہیمن علی کل علیم. بندوں میں سے اگر کسی کے پاس علم ہے تو ایسا العلیم یعنی خوب جاننے والا، ایسے نگرانی کرنے والا ہے جو ہر علم والے کی بھی نگرانی کر رہا ہے. اس کا علم اس علم والے سے بڑھ کر ہے. دیکھیں نا، جیسے استاد ہوتا ہے، وہ شاگرد کے پرچے چیک کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کیوں چیک کرتا ہے پرچہ؟ کیونکہ اس کا علم زیادہ ہے. ٹھیک، تو اس کو حق ہے نا کہ نہیں ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ شاگرد کو استاد کا پرچہ چیک کرنا چاہیے، استاد کو شاگرد کا کرنا چاہیے. یہ صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہی ہے کہ انسانوں میں سے بھی کسی کا علم زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے. جو زیادہ والا ہوتا ہے وہ کم والے کو اصلاح کرتا رہتا ہے کسی بھی طرح. دنیا میں جتنے بھی علم والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب پر العلیم ہے اور ان کے علم کی نگرانی بھی کر رہا ہے، کہاں ٹھیک ہے اور کہاں غلط ہے، ان کے کانسیپٹس کون سے درست ہیں اور کون سے نہیں. تو ہر صفت کے ساتھ وہ نگرانی کر رہا ہے دنیا میں جو جو کسی کام پیشے سے منسلک ہے. الجبار تسلط والا، قبضے والا، یعنی جو قابض ہے ہر چیز پر. المہیمن جو نگران ہے، علی کل جبار ہر جبار پر. الکبیر بڑا ہے، المہیمن نگران، علی کل کبیر ہر بڑے پر. دنیا کے جتنے بھی بڑے ہیں ان سب پر وہ بڑا ہے. وہکذا فی بقیت الاسماء، اور اسی طرح باقی ناموں میں. کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا سمجھا؟ کیا دل میں آیا؟ آپ کس طرح سوچ رہے ہیں کہ وہ کیسا المہیمن ہے، اور آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق پھر اس صفت کے حوالے سے کس طرح ہونا چاہیے یا اس نام کے حوالے سے کیسے ہونا چاہیے؟ یس جی ہاں، یعنی جس میں کوئی خوبی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لیتا ہے. سادہ جیسے ابھی پچھلے اس پیراگراف میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایسا عالم ہے کہ ہر طرح کی اس کو معلومات ہے. زمین اور آسمان میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اور مخفی کاموں کو بھی وہ جانتا ہے، اور سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کو اپنے علم میں اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہر چیز کو گن بھی رکھا ہے. تو اسی چیز کو یہاں مزید ایمفسائز کر دیا کہ اگر کوئی بڑا جاننے والا ہے یا کوئی امن دینے والا ہے یا کوئی کریم ہے یا قوی ہے، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ اسی صفت میں زیادہ کمال رکھتے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ خیر. اور اس میں پھر اس کمال کے ساتھ نگرانی کر رہا ہے اس چیز کی، یعنی اس کیپیسٹی میں بھی. ٹھیک ہے جی، آپ کیا کہتے ہیں؟ مومن اور مہیمن آپس میں کنیکٹڈ لگ رہے ہیں کہ جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے نا کہ دلوں پہ ہمارے جو حالت ایک جیسی نہیں رہتی ہے، تو دلوں کا امن جو ہے نا وہ بھی فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے. تو جیسے ہم کہہ رہے تھے بھی بس جیسے آتے ہیں ڈفرینٹ تھاٹس وغیرہ ہمارے ہارٹس میں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہماری ان بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ٹائنی ڈیٹیلس کو بھی جانتے ہیں. بالکل لائک امن کو کنٹینیوس رکھنے کے لیے یو نیڈ سم ون ٹو واچ یو. جزاک اللہ خیر. جی سلام سے جو پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اپنی طرف اس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً ڈائریکشن دیا کہ اللہ عالم کیوں. بالکل. اور فوق کل ذی علم علیم، اور پھر اسی لیے خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا گیا. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہم اگر کوئی بھی مہارت رکھتے ہیں، کہیں بھی دوسروں سے تھوڑے سے بھی آگے ہیں، تو فوراً سوچنا چاہیے ہم انڈر سرویلنس ہیں، نگرانی میں ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بڑھ کر وہ سب کچھ جانتا بھی. کیونکہ وہ جو علیم نہ ہو کیا وہ مہیمن ہو سکتا ہے؟ جو قوی نہ ہو وہ مہیمن ہو سکتا ہے؟ جو الجبار نہ ہو مہیمن ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. ہم تیمیہ کی بڑی
اچھی بات یہاں یاد آ رہی ہے، وہ 100 آیات کی تفسیر کرتے تھے، اس کے بعد پھر اللہ سے فہم مانگتے تھے، دال مٹی پہ رکھ کے کہتے تھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہ کیفیت ہونی چاہیے. بالکل کہ امام ابن تیمیہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 100 تفسیریں دیکھ لیتے تھے اور وہ سارا کچھ پڑھ کے بھی اپنا گال مٹی پہ رکھ لیتے اور دعائیں کرتے کہ اللہ مجھے علم دے، مجھے واقعی سمجھا دے جیسے سمجھنا چاہیے اس کو. اچھا، ہمیں جب کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ سب قرآن کے طالب علم ہیں نا، ہم سب اپنے اپنے عمل پہ غور کریں. جب کوئی سبق سمجھ نہیں آیا، کوئی آیت سمجھ نہیں آئی، امتحان میں کچھ غلط لکھا گیا، ترجمہ غلط ہو گیا یا کچھ بھی، ہمارا ری ایکشن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور مارکس کم آئیں گے تو اس کی پریشانی لگ جاتی ہے اور ٹیچر کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے نمبر کم کیوں آئے، پیپر آپ نے ٹھیک چیک نہیں کیا. اور کیا کرتے ہیں؟ ٹیچر نے صحیح سمجھایا نہیں، اسی وجہ سے میری تو غلطی نہیں، اسی کی غلطی. اسی وجہ سے تو ہمارے میں کوئی امام ابن تیمیہ نہیں ہے نا. اگر وہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اٹھتے اور جا کے تفسیریں کھولتے، کتابیں کھولتے، پڑھتے، سمجھتے اور پھر رو کے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تو مجھے سمجھا دے. ہمیں تو علم حاصل کرنا بھی نہیں آتا، ہمیں صرف دوسروں کو بلیم کرنا آتا ہے. اسی وجہ سے نہ ہمارا اخلاق سنورتا ہے اور نہ علم کے اور دروازے کھلتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنی غلطی نہیں مانتے، وہ دوسرے کو غلط قرار دینا چاہتے ہیں. جی بولیے. وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ جس میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر جب اوپر جاتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں، لیکن اس میں فکر آتا ہے کہ اللہ خود جانتے ہیں. بالکل. تو مجھے یہ فکرہ جو ہے یہ بڑا آج پسند آیا کہ وہ صفات کا پڑھ رہے تھے کہ یہ جو کہنا ہے ان کا، وہ اب اللہ کی صفات پڑھ رہے ہیں تو وہ بڑا کیا ہے کہ واقعی وہ جانتا ہے، ڈائریکٹ نالج ہے اس کا، کسی بھی واسطے وسیلے کے بغیر. السلام علیکم استاذہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ لوگوں کے باڈی گارڈز ہوتے ہیں، لوگ ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو باڈی گارڈ وہ خود ہی جان لیتے ہیں، وہی جان لے لیتے ہیں. یہ جو ہے مطلب اگر انسان کا واقعی پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو کہ وہی مہیمن ہے اور وہی جو ہے نا القوی المہیمن علی کل شیء، تو اس کو پھر اور کس محافظ کی اور اس کی ایسی ضرورت نہیں بے شک. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں. وهو سبحانه الشاهد على خلقه بما يصدر منهم من قول او فعل لا يغيب عنه من افعالهم شيء وله الكمال في هذا فلا يضل ولا ينسى ولا يغفل. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وہ سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی، الشاہد علی خلقہ، گواہ ہے اپنی مخلوق پر، دیکھنے والا ہے اپنی مخلوق کو، بما یصدر منہم، جو بھی صادر ہوتا ہے ان سے، من قول او فعل، کوئی بھی قول یا فعل، یعنی کوئی بھی قول یا فعل جو ان سے صادر ہوتا ہے، یعنی کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں، لا یغیب عنہ، نہیں غائب ہوتی اس سے، یعنی اللہ تعالی سے، من افعالہم شیء، کوئی بھی چیز ان کے افعال میں سے، یعنی بندوں کے کاموں یا اعمال میں سے کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالی سے غائب نہیں ہوتی، چھپ نہیں سکتی. وَلَهُ الْكَمَالُ فِي هَذَا، اور اس کے لیے کمال ہے اس معاملے میں. فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَنسَى، نہ وہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، وَلَا يَغْفُلُ، اور نہ غافل ہوتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الحی القیوم، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند. تو نگرانی تو پھر وہی کر سکتا نا جو نہ سوئے اور نہ اونگے.
لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کر سکے مگر اسی کے اذن کے ساتھ، یعنی پوری قوت اسی کی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر جو وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین پر. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. وہ بات سنتے ہیں یا کچھ دیکھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں یا مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، یا ہمارے سر پہ کوئی بین بجائے تب بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے؟ سونے کے علاوہ بھی کبھی آپ اپنے کام میں اتنے محو ہوئے کہ کوئی شخص آپ کو ایک دفعہ 2 دفعہ کوئی بات کہ آپ کہیں کیا کہا، کبھی پوچھا آپ نے؟ یعنی ایک وقت میں جب ہم ایک طرف دھیان لگاتے ہیں تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ کوئی اور چیز بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسی کوئی کمزوری نہیں. پھر ہمارا صبح کے وقت فوکس زیادہ بہتر ہوتا ہے، ٹینشن لیول زیادہ ہوتا ہے، دوپہر کو تھوڑا اس سے کم، اور رات کو ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ نیند کے مارے آپ کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اتنے مغلوب ہو جاتے ہیں، اتنے مغلوب کہ باوجود کوشش کے بھی اپنے آپ کو بعض اوقات نہیں جگا سکتے. کبھی وہ آپ کے ساتھ کہ آپ ایک لفظ پڑھیں اور پھر سو جائیں. کئی دفعہ تو آیت الکرسی میں بھی ایسے ہو جاتا ہے، کئی دفعہ آپ کو پڑھنی پڑتی ہے، پھر آپ بند ہو، پھر آپ کو یاد آتا ہے وہ نہیں ابھی تو رہتی ہے میری، پھر دوبارہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اس کے لیے رات اور دن برابر ہے، اس کے لیے غائب اور حاضر سب برابر ہے. ہم اس کے بندے ہیں، اس کی نگرانی میں ہیں. ہم کہاں چھپ سکتے ہیں، کون سا کام غلط کر سکتے ہیں؟ پھر جب ہمیں یہ یقین ہو کہ وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، اور صرف ظاہر نہیں، دل بھی دیکھ رہا ہے اندر کیا سوچ رہے ہیں ہم. تو وہ ہے المہیمن، وهو جل جلالہ المہیمن الذی انزل القرآن علی خاتم رسلہ وافضلہم وجعلہ مہیمنا علی ما قبلہ من الکتب کما قال سبحانہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا فَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مُصَدِّقٌ لِكُتُبِ اللَّهِ السَّابِقَةِ وَمُهَيْمِنٌ عَلَيْهَا. وہ جل جلالہ، اور وہ جو جل جلالہ المہیمن ہے، الذی جس نے انزل نازل کیا، القرآن قرآن کو، علی اوپر، خاتم رسلہ اپنے آخری رسول پر، وافضلہم اور سب سے افضل پر، وجعلہ اور بنایا اس کو، کس کو سنا نہیں نا دھیان سے، کس کو؟ قرآن کو مہیمنن نگہبان، علی ما قبلہ اس پر جو اس سے پہلے ہے. کیا ہے اس سے پہلے؟ جی مختلف کتب، من الکتبی تورات زبور انجیل وغیرہ. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وانزلنا الیک الکتاب اور نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب، بالحق حق کے ساتھ. کیسی ہے وہ کتاب؟ مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما بین یدیہ من الکتاب جو اس سے پہلے کتب آئی ہیں اس میں سے. کتاب یہاں اسم جنس ہے، کتاب سنگولر بول کے جمع مراد ہے، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے. وہ مہیمنن علیہ اور ان پر نگران ہے. کس معنی میں نگران ہے؟ یعنی چیک ہے ایک طرح سے، جو بات اس میں ہے وہ درست ہے پچھلی کتابوں کی، جو اس میں نہیں، اگر اس کے خلاف ہے تو اس کا انکار کیا جائے گا، اور اگر اس کے خلاف نہیں تو خاموشی اختیار کی جائے گی، اور جو مطابق ہے اس کو لے لیا جائے گا. فاحکم بینہم پس آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا، ولا تتبع اہواءہم اور نہ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، عما جاءک من الحق
اس میں سے جو آ گیا آپ کے پاس حق میں سے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے تم میں سے ہم نے شریعت اور راستہ بنایا، مقرر کیا. فالقرآن الکریم، پس قرآن کریم مصدق، تصدیق کرنے والا ہے، لکتب اللہ السابقہ، اللہ کی سابقہ کتب کی، ومہیمن علیہا، اور ان پر باللہ، وان کان الکل کلام اللہ بامور، وعلو القرآن، اور قرآن کی بلندی، علی اوپر، سائر سارے تمام، کتب اللہ اللہ کی کتابوں کے، وان کان الکل، اور اگرچہ ہے ساری، کلام اللہ اللہ کا کلام، بامور کچھ امور کے ساتھ ہے، کچھ نکات کے ساتھ ہے. یعنی قرآن مجید کی بلندی یا علو باقی ساری کتابوں کے مقابلے میں کچھ خاص پوائنٹس کی وجہ سے ہے، نکات کی وجہ سے ہے، اگرچہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کا کلام ہے. بما زاد علیہا من السور کسورۃ الفاتحہ وخواتیم سورۃ البقرہ والسبع المثانی وجعلہ اللہ قرآنا عربیا بینا وجعل نظمہ واسلوبہ معجزا یصدق من جاء بہ ویصدق ما قبلہ من الکتب والرسل وفیہ تبیان کل شیء وتفصیل کل شیء کما قال اللہ عنہ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم وقال سبحانہ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. اب وہ امور بتائے جا رہے ہیں کہ قرآن مجید پچھلی کتابوں کے مقابلے میں کیسے زیادہ بہتر ہے یا کس طرح زیادہ ٹاپ پر ہے. اس میں سب سے پہلی وجہ بما، ساتھ اس کے جو، زیادہ علیہا، زیادہ زیادہ ہے، علیہا ان پر یعنی پچھلی کتب پر، من السور سورتوں میں سے، کسورۃ الفاتحہ جیسے سورۃ الفاتحہ، یعنی سورۃ الفاتحہ پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی. کتنی جامع سورت ہے، ہر نماز میں پڑھنے کا حکم ہے. کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں. یعنی جو ہم سے پہلی امتیں گزری انہوں نے یہ لطف اٹھایا ہی نہیں. کتنا شکر ادا کریں. وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات، والسبع المثانی وجعلہ اللہ قرآنا عربیا بینا، اور بنایا اس کو اللہ نے قرآن عربی بین. بین کا مطلب کلیئر، واضح. یعنی قرآن مجید جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس وجہ سے بھی اس کی فضیلت ہے کیونکہ عربی زبان باقی زبانوں کے مقابلے میں بین ہے، مدعا کو بہتر طور پر بیان کرتی. وجعل نظمہ واسلوبہ معجزا، اور بنایا اس کے نظم کو، واسلوبہ اور اس کے اسلوب کو، معجزا ایک معجزہ، عاجز کرنے والا. نظم القرآن کیا ہوتا ہے آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ لنک، یعنی کہ کون سی آیت کہاں رکھی گئی، کیوں رکھی گئی، پہلے کیوں آئی، بعد میں کیوں آئی. وہ اسلوبہ اور اس کا اسٹائل، یعنی زبردست اسٹائل ہے قرآن مجید کا، اس اعتبار سے پچھلی کتب سے منفرد ہے. یصدق من جاء بہ، تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس کو لایا. کون لائے تھے اس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے تصدیق کرتی ہے ان کی؟ کوئی آیت یاد ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ویصدق ما قبلہ من الکتب والرسل، اور تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کتابیں اور رسول آئے، اس معنی میں بھی نگہبان ہے. وفیہ تبیان کل شیء، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے. وتفصیل کل شیء، بولیے کیا ترجمہ؟ وتفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے. کما قال اللہ عنہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سے کام لو. وانہ فی ام الکتاب، اور بے شک یہ
ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم، علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور اتاری ہم نے آپ پر کتاب جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، وہدی ورحمتا، اور ہدایت اور رحمت، وبشریٰ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری. تو اس کتاب کی بہت ساری صفات ایسی ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کلام اللہ کو باقی کلام پر ترجیح دی ہے، مہیمن بنایا. کیونکہ مہیمن بننے کے لیے کچھ صفات ہونی چاہیے، وہ سب صفات اس کتاب کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، تھک تو نہیں گئے؟ امن میں آگے زیادہ نیند آ رہی؟ جی کوئی کچھ کہے گا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ نگرانی کا سبب نہیں تھا میرے ذہن میں. جو جو لیول اللہ تعالیٰ پڑھاتے گئے تصور بڑھتا جا رہا ہے. تو مجھے یہی حل نظر آ رہا ہے کہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں پختہ رکھنے کا اور ان کو یاد رکھنے کا کہ میں اپنی یہ قوت پڑھاتی جاؤں. بالکل، جتنی صحبت اچھی ہوگی اتنی نگرانی شدید ہوگی اور اتنا ہی اللہ کی صحبت کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرتے رہیں. کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اب ہمیں سب کچھ آ گیا، یہ بہت کچھ آ گیا ہے. اور اس سے پھر ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان بڑھتا ہے تو عمل بڑھتا ہے. دلوں کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح اس کے بغیر ہو نہیں سکتی کہ انسان اللہ کو ہی اپنا نگران سمجھے. بندوں کی نگرانی کوئی چیز نہیں، اور بندوں کے ڈر سے کوئی کام کرنا نہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی اور؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باقی نگرانی یہ پیچھے امن کی بات ہو رہی تھی نا، امن دینے والا اللہ ہی ہے. تو مجھے یاد آتا ہے کہ امی جب بھی کہیں جاتی تھی نا تو ہم ساری بہنیں آتے کرسی پڑھ کے دعا کرتی تھی اور امی کے گھر میں پھونکتی تھی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ امی اکیلی نہیں گئی تھی، ابو ساتھ تھے. تو باجی کہتے ہیں کہ بس میں نے نا اگنور سا کر دیا. یہ پہلے مجھے یہ تھا امی اکیلی جاتی ہیں، خوف رہتا تھا. تو جب ایتل کرسی پڑھی جاتی تھی تو ذرا کچھ سکون یہ ہو جاتے تھے کہ چلو ایتل کرسی پڑھی ہے نا اللہ کی حفاظت میں ہے. تو انہوں نے کہا میں نے اگنور کر دیا، چلو خیر ہے ابو ہے نا ساتھ. تو انہوں نے ایتل کرسی نہیں پڑھی تو اسی دن امی نا بائک سے گر گئی تھی. تو مجھے بڑا ایسے ہوا، میں نے کہا دیکھو ہم نے کیسے بھروسہ کیا تھا نا. تو باجی نے بھی فوراً اگنور کر دیا، یعنی بس سستی اور کہانی کی وجہ سے کہ چلو خیر کوئی بات نہیں ابو ساتھ ہے نا. تو اسی دن یعنی یہ معاملہ پیش آیا. تو پھر بڑا اس سے یہ سبق سیکھا نا. الحمدللہ. جتنے مرضی تالے لگا لیں، جتنے مرضی سیکیورٹی سسٹم لگوا لیں، لیکن ہمیشہ کہا کریں کہ اللہ اصل مہیمن تو ہی ہے، تو ہے مؤمن. رات کو آپ کی آنکھ کھلتی ہے کبھی؟ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے؟ بس اللہ کو یاد کر لیا کریں کہ تو امن دینے والا. بس وہ راضی ہو جائے تو سارے معاملے درست ہیں. جی آپ کچھ کہیں؟ امن کے بارے میں ایک بات کہنی تھی کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنے عرصے تک جیل میں رکھا گیا تھا، وہ کس بیس پہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کوئی انتظار نہیں کیا تھا کہ امن دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہے. تو میں وہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے دوسروں کو کہا تھا کہ آپ جا کے آگے جا کے اور فکر کرنا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی بری لگی تھی کہ جب میں امن دے رہا ہوں میں ہوں اور میں ہی آپ کو آگے جو ہے نا پہنچا دوں گا، آپ کے لیے جو میں کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یعنی صرف امن نہیں، سب کچھ کرنے والا. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے نا لا یغیب عنہ من الأغاني شیء، روز سورۃ الملک جب پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے نا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ ایگزیکٹلی سیم فیلنگ آئی فیلٹ لاسٹ نائٹ. اور آج بھی پیراگراف پڑھنے سے آئے کہ ریلیٹڈ ایون میتھڈ ہم ظاہر کریں یا نہ کریں، چاہے وسپر بھی کریں تو وہ بھی اس کو پتا ہے. پتا ہے پھر بھی ہی نوز ایوری تھنگ. اینڈ ہمارا اتنی زیادہ اس سے پیس آف ہارٹ اینڈ پیس آف مائنڈ ملتا ہے جب ہم واقعی اس چیز کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نوز اینڈ دین ہی کیپس دا چیک. جیسے آ رہا ہے کہ ہر صفت کے ساتھ مہیمن آ رہا ہے، تو مجھے آ رہا ہے کہ ہی نوز اینڈ ہی چیکس ایون، کیونکہ انسان کے پاس یہ دونوں اتھارٹیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے پاس یہ دونوں اتھارٹیز. صحیح. جزاک اللہ. جو اللہ کی صفات ہیں وہ دیکھ کے بندے کے نقائص اور عیب مجھے لگتا ہے زیادہ نظر آتے سامنے. صحیح. اسی ترتیب کے ساتھ کہ موت اس کے ساتھ لگی ہوئی اور زندہ ہو تب بھی قائم نہیں رہتا ہے، وقت آتا ہے تو کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہتا. پھر شفاعت کا ممتاز ہے، نیند اس کے عیب ہے. اور علم یہ ہے کہ
ماضی اپنا ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ملکیت میں کچھ نہیں. لہو ما فی السماوات. مستقبل سے تو بالکل ہی اندھیرے میں ہے. اور ملکیت یہ علم یہ ہے کہ اس میں بھی نقص ہے, بھول جاتے ہیں عمر کی وجہ سے, بیماری, ہر ایک کو جوان بوڑھے سب بھول جاتے ہیں, یاد کر کے بھی بھول جاتے ہیں. اس کی مثال یعنی یاد کر کے بھولنے کی تو کبھی امام کعبہ جب کوئی اٹکے نا تھوڑا سا, تو میں سوچتی ہوں کہ اسی مسئلے پر پتہ نہیں کتنی دفعہ یہی آیت بغیر کسی بھولے پڑھا چکے ہیں, اور اللہ نے چاہا کہ یہاں بھولے تو اب ہم یہاں بیٹھے بیٹھے جائیں گے تو گھر جا کے تھکے ہوئے. ایسی کمزوریاں اور عیب ہیں جس کو سوچ کے دل چاہتا تو کون نگران جو ہمارے کام سوار دے. بالکل. اصل میں جتنا جتنا اللہ کو پہچانتے جائیں گے نا, اتنا اتنا اپنے عبد ہونے اور اپنے کم ہونے کا احساس بھی ہوگا. چونکہ اللہ کو نہیں جانتے تو پھر سب کچھ خود ہی کوئی سمجھ رہے ہوتے ہیں یا ان لوگوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. پہلی دفعہ میں اس یقین کے ساتھ سوئی ہوں اپنے بچوں کو اس اللہ کے سپورٹ کر کے, اور ان کو یہ یقین دلایا کہ آپ کے پاس کوئی اینجل آئے گا. اور صبح وہ اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم کار میں بھی اسکول جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ الحمد للہ. بالکل, اور یقین اسی سے امن آتا ہے پھر. ٹھیک ہے جی. جیسے کل بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ رب العزت کی صفات, تو اللہ رب العزت میں ہے تو یہ کلام ہے چونکہ, اور کل کلام اور تکلیف کی بات ہو رہی تھی, تو چونکہ یہ کلام ہے تو ان کے قرآن کے ساتھ بھی جو ہے یہ آئی کہ وہ پچھلی کتابوں کے ساتھ جو ہے ان کے لیے نگران یہ ریلیٹ کر رہی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ خود نگران ہے, اور اللہ کا کلام جو ہے قرآن مجید وہ اللہ کا کلام ہے, تو وہ پچھلی کتابوں کے اوپر مہیمن. آپ ان کو آپ کچھ کہہ رہے تھے. بالکل, یعنی جو ہمارے دشمن ہے وہ بھی اس کے کنٹرول میں ہے نا, تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, اس پر تو کسی کا زور نہیں چلتا. بسم اللہ, اللہ کا نام بابرکت. واقعی وہ مل گئی, اور میں جس کہتے نا کہ ہم لوگ اتنے وہ ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے, نہیں تو اللہ بڑا رحیم. بالکل. بسم اللہ بھی مجھے یاد آیا کہ میں نے کل اپنے بیٹے سے کہا کہ بسم اللہ پڑھنے سے اگر دروازے بند کریں تو شیطان گھر میں نہیں آتا اور لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. تو اس نے نا, میں یہ کہا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے جب آپ بند کریں, تو اس نے اسی ٹائم بھاگ کے جا کے جب سارے بند کہنا شیطان گھر میں نہ ہے. آپ کو رات کو میں سمجھا کہ ابھی کیا کوئی حرج نہیں, جب بھی بند کریں بسم اللہ پڑھ کے کریں. جی. میں نے نا اپنے بیٹا 11 سال کا, تو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا, تو 3-4 دن پہلے میں نے یہ پڑھا تو اپنے برانچ میں کہ جب اس فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی حفاظت پہ چلے جاتے ہیں. تو میں نے اس کو یہ بات کل بتائی, تو وہ آج ایک آپ کھڑا ہو. الحمد للہ. آپ لوگ جمعہ مبارک کہتے ہوتے ہیں؟ کون کون کہتا ہے؟ آپ سب کہتے ہیں؟ کیا سوچ کے کہتے ہیں؟ کون کون نہیں کہتا؟ اچھا, جو نہیں کہتے وہ کیوں نہیں کہتے؟ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں. اور کون نہیں کہتا؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جمعہ کی بہت اہمیت ہے, لیکن اس میں کیا کیا کرنا چاہیے. فسعوا الی ذکر اللہ تو ٹھیک ہے, تو کیا اس ذکر اللہ میں مبارک بھی شامل ہے؟ کیا خیال ہے؟ سوچئے نا جی. عید کا دن ہے تو صحابہ نے اس کو سیلیبریٹ کیا تھا. نہانا دھونا تو ٹھیک ہے, نہانا بھی واجب ہے یا سنت ہے, اور اس کے علاوہ سورۃ کہف پڑھی جاتی ہے. لیکن یہ جو ہم نے ایک رسم شروع کر دی ہے نا کہ
اس دن پہ خاص طور پر اس کو ایک ثواب سمجھ کے جمعہ مبارک کے میسج بھیجے جاتے ہیں یا ایک دوسرے کو بولا جاتا ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں اور اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ جتنی چیزیں ہم دین میں بڑھاتے جائیں گے نا اتنی مشکلات میں پڑتے جائیں گے. پھر کسی کو اسی دن یاد نہیں رہے گا کہنا تو پھر اسے ناراضگی ہو جائے گی. یعنی کہ ایک ایکسٹرا چیز ہم نے اوپر لازم کر لی نا، ایک آر جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک ہوگا، اور جو لوگ نیکسٹ ویک نہیں آ سکے تو یہ آن لائن جا رہا ہوتا ہے، آپ گھر میں بھی بیٹھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.